السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے جو بار بار ہر ویلاگ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ یہی میری کامیابی ہے۔ وہی ہوا جس کے ایکسپیکٹیشن تھی۔ یہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے بڑے تگ و دو کے بعد، 40 سال کے بعد، تقریباً 45 45 سال بھی کہتے ہیں کے بعد، اتنے ہائی لیول کا ڈیلیگیشن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا، یعنی جی ڈی وینس امریکہ کے نائب صدر اور ہمارے ایران کے باکر صاحب جو ہیں، اور ان کے عباس صاحب فارن منسٹر، یہ ایک ہائی لیول کا ڈیلیگیشن تھا دونوں طرف سے، اور تقریباً 20 گھنٹے سے زیادہ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ کبھی کچھ ڈیڈ لاک ہوتا تھا، کبھی کچھ بات آگے بڑھتی تھی۔ تقریباً 10 سے 12 دفعہ ٹرمپ نے جے ڈی وینس سے بات کی ڈیورنگ مذاکرات۔ تو اس بات کا اندازہ آپ سینسیٹیوٹی کا یہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے یہ نازک مذاکرات تھے اور کس طرح تھے۔ آخر ایک ہی راؤنڈ میں اتنے بڑے 40 45 سال کے بعد جو مذاکرات ہوئے ہیں اس لیول تک، یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ جب شہنشاہ ایران کے بعد پہلی دفعہ اس لیول کے مذاکرات یہ تھے، وہ ایک ہی جو ہے راؤنڈ میں تو کامیابی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال ڈیڈ لاک ہوا ہے، ناکام نہیں ہوا ہے۔ ڈیڈ لاک جو خاص کر کے جو ہوا ہے، جو جے ڈی وینس صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا، اور کچھ ایرانی ڈیلیگیشن نے بھی باتیں دہرائیں، کہ یہ 3 مین اسباب تھے جس پہ ڈیڈ لاک ہوا۔ ایک ایران کے جوہری پروگرام پہ، دوسرا جو ہے آبنائے ہرمز پہ، اور تیسرا جو لبنان پہ جو اسرائیل اندھا دھند بمباری کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ وہ جو لبنان میں حزب اللہ ہے، یا فلسطین میں غزہ میں حماس ہے، وہ بھی ایران کے پارٹنر ہیں۔ اگر ان کو ایران چھوڑ دے گا تو یہ ذرا اچھی بات نہیں لگ رہی ان کے بقول۔ تو اس پہ تھوڑے سے ڈیڈ لاک ہو گئے۔ باقی جو باقی باتیں تھیں اس میں آہستہ آہستہ ان میں بات آگے بڑھ رہی تھی۔ ایران کے جو اساس منجمد ہیں اس پہ بھی بات تھوڑی بہت آگے بڑھی۔ مقصد کرنے کا یہ کہ ان مذاکرات کو ہم ناکام نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان نے جو اپنی دن رات ایک کر کے محنت کی، جنرل آصف منیر صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے، آصف منیر اور اسحاق ڈار صاحب کی جو یہ کاوشیں تھیں وہ بہرحال رنگ لائیں، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں جو ہے گونجنے لگا۔ ہر میڈیا میں، ہر اخبار میں، ہر جریدے میں پاکستان اور اسلام آباد کا نام بڑھ رہا تھا، اور یہ ایک قسم سے پاکستان کی سفارتی کامیابی تھی، کیونکہ اس سے انڈیا کو بہت بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ پاکستان کا اتنا نام اچانک کیسے آگے آ گیا، جس کو دہشت گرد ملک یہ لوگ کہتے تھے، اب وہ امن کا پیامبر بن گیا ہے۔ پوری دنیا میں اس کو عزت کی نگاہ سے، پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جنگ بندی جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ بندی مزید بڑھے گی، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، کیونکہ دونوں کے بازو آزمائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے۔ ابھی بھی امریکہ کے صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ میں یہ کر دوں گا، آپ کو یہ کر دوں گا۔ تو باکر صاحب کے بقول جو ایرانی اسپیکر ہے کہ یہ ان کی دھمکیوں کا ہمارے عوام پر یا ہماری حکومت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اسرائیل کی یہ بڑی کوشش ہے، اور انڈیا کی، کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، تاکہ وہ اپنا جو ہے مزید یہ ایکسپینشن کر سکے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نتن یاہو پہ ایک بڑا مقدمہ چل رہا ہے، اگر جنگ رک گئی وہ مقدمے میں تیزی آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو جیل بھی ہو جائے۔ تو بہرحال انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے جے جے کار ہو، لیکن پاکستان نے جو حکمت عملی اور سفارتکاری کی، اس کو دنیا کا تقریباً سوائے چند ملکوں کے ہر ملک اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، کہ پاکستان نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو بڑے بڑے ممالک بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ خلیج ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، چائنا بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے، وہ بھی ایران سے بات بھی کر رہا ہے، ٹرمپ سے بھی بات کر رہا ہے۔ تو وہ بھی نہیں چاہتا
کہ اس میں آبنائے ہرمز میں یا مختلف جگہوں پہ پھر کوئی جنگی کشیدگی ہو، ایک دوسرے پہ بمباری ہو، یا ایران کو جیسے تباہی اس نے کر دی ہے لیکن اس سے مزید تباہی نہ ہو، لیکن ایران بھی ڈٹا ہوا ہے اور 40 دن تک ان کے جوابات دے رہا ہے۔ ان کے جتنے بھی میزائل آ رہے ہیں یا انہوں نے بمباری کر رہے ہیں تو ایرانی قوم یکجا ہو کے ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ابھی بھی گیند بیچ میں ہے، نہ کسی کے کورٹ میں، ابھی امریکہ کے کورٹ میں بھی گیند گئی ہوئی ہے اور ایران کے بھی گئی ہوئی ہے، لیکن اب بولڈ ڈیسیشن کی ضرورت ہے کہ آبنائے ہرمز کو کیسے کھولا جائے، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے ٹرمپ صاحب کہ میں اس میں وہ بارودی سرنگیں ہیں اس کو یہ کر دوں گا، جو جہاز گزرے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں سے گزرے گا ہمارے نالج میں ہو کون کون سا جہاز کس ملک کا گزر رہا ہے۔ تو یہ باتیں ایک ہیں، دوسرا جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، اور لبنان پہ حملے اگر امریکہ چاہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اسرائیل وہ لبنان پہ حملے بند نہ کر سکے۔ یہ تو معاہدے میں لکھا ہوا تھا، پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ معاہدہ جو متن پیش کیا تھا اس میں لبنان کا ذکر بھی ہے، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو۔ تو بہرحال ابھی بھی امید ہے، سفارتکاری وہ ہوتی ہے جس میں آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ابھی بھی لگا ہوا ہے، جنرل آصف منیر فیلڈ مارشل صاحب اور اسحاق صاحب جو ہیں ڈار صاحب بھی، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور کئی اور ممالک بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ آگے چل کے ایک اور راؤنڈ ہوگا ملاقات کا، اور کچھ ٹرمپ بھی اپنی اس پوزیشن کو دیکھے گا، کیونکہ انٹرنیشنل آبزرورز کے بقول ٹرمپ کی بڑی سبکی ہوئی ہے امریکہ میں، اور اس کی پاپولرٹی تیزی سے گر رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سائن ہے اس کے زوال کی، ٹرمپ کی، کہ اگر مڈ ٹرم الیکشنز میں اس کو کانگریس ڈیموکریٹک کے کچھ زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور ادھر ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ راؤنڈ جس کی ہر ملک توقع رکھ رہا ہے اس میں کافی مسائل سلجھ جائیں گے۔